السلام علیکم ناظرین، وے ٹو دا ٹروتھ پر خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہمارے معاشرے میں چھپی ایک بہت بڑی برائی کو اور معاشرے میں جدت کے نام پر پلنے والے غلیظ نظریات کی نفی کرتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو حال ہی میں ایک واقعہ جو رونما ہوا وہ بتاتا چلوں کہ گجرات سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کیمپس کی طالبہ اور لاہور کا ہی ایک رہائشی جو ایک ہی ادارے میں پڑھتے تھے، معاشرے میں چلنے والی جدت کے نام پر ایک غلیظ سوچ جس پر چلتے چلتے ایک اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ناظرین، ابھی تک آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کس واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں نظر آنے والے ان دو کرداروں کے علاوہ کس کس کی غلطی ہے۔ ناظرین، میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان دو نوجوانوں کی غلطی کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی غلطی، اس معاشرے میں پلنے والی ایک سوچ کی غلطی اور اس نظام کی غلطی ہے کہ جو ایسے تخیلات اور ایسے نظریات کو اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں فروغ دیتے جا رہا ہے۔ ناظرین، والدین کی غلطی کس طرح ہے؟ والدین کی غلطی اس طرح ہے کہ جیسے ہزاروں کی تعداد میں والدین اپنے نوجوان بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے دوسرے شہروں میں بھیجتے ہیں اور ان کو دوسرے شہروں میں بھیجنے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ایک وقت یہ آتا ہے کہ والدین میں اور ان کی اولاد میں گیپ آف ٹائم آ جاتا ہے۔ والدین اور ان کی اولاد ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ والدین کی نصیحتیں، والدین کی ڈانٹ اور والدین کی نکتہ چینیاں جس قدر اہمیت کی حامل ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس گیپ کی وجہ سے چند نئے نظریات جو آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں فضا میں کہ کوئی ذہن اور کوئی اس طرح کا شخص ملے جس کو توجہ نہ دی جا رہی ہو اور ہم اس کا شکار کریں۔ اور ناظرین، اس کیس میں ایسا ہی ہوا اور یہ آج پہلا کیس نہیں تھا، اس سے پہلے بھی غلیظ ترین نظریات جو جدت کے نام پر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے نتیجے میں کئی نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس نظام کے کھوکھلے پن کی جانب۔ ناظرین، یہ مملکت ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی، اس میں جو آئین لکھا گیا ہے اس میں اسلامی قوانین موجود ہیں۔ اس ملک میں، اس خطے میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس ملک کا مذہب اسلام ہے اور اس ملک کے صدور و وزیر اعظم ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ آئین میں لکھا ہے، یہ سب کچھ لاگو نہیں ہوتا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ نام کی حد تک ہے، اس میں لاگو ہونے والا نظام چاہے وہ تعلیمی نظام ہو، چاہے وکالت ہو، چاہے طب ہو، چاہے کسی بھی قسم کی جدت ہو یا کسی بھی قسم کے نظریات کو پالنے کی بات سامنے آئے تو اسلام کہیں پیچھے رہ چکا ہے۔ ناظرین، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کسی قوم کا مستقبل تباہ کرنا ہو تو اس کی نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے تو اس کے مستقبل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب طب، قانون، سیاست، جنگ کا میدان ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا میدان ہو، مسلمان دنیا کو لیڈ کرتے تھے، مسلمان پہلی صف میں نظر آتے تھے اور دوسری اقوام نے اسی جیلسی میں آ کر مسلمانوں کے نظام، مسلمانوں کے اقدار، مسلمانوں کی روایات ان سے چھین لی۔ مسلمان بھول گئے کہ آخرکار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ اسی لیے اقبال نے نوجوانوں کو کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ لیکن آج اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ آج مسلمان کہلوانے کے بجائے ویسٹ کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل اپنی پہچان کھو بیٹھی ہے۔ آج کی نوجوان نسل غلیظ ترین نظریات میں پھنسی ہوئی ہے اور اسلام اور ایمان بچانے کے لیے کوئی کارکردگی نہ نظام کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اور والدین کی طرف سے کسی حد تک یہ عمل لایا جا رہا ہے۔ البتہ جو نظام اس ملک میں رائج ہونا چاہیے وہ نظام کہیں نہیں نظر آتا۔ ناظرین، میں اسلام کی روح سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تم جو چاہو کرو۔
تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی حدود نہیں رہ جاتی، تمہاری مرضی جو من میں آئے کرو۔ اور آج جس قدر بے حیائی تعلیمی اداروں میں پائی جاتی ہے، اس کی مثال شاید ہی کسی اور ادارے میں ملتی ہو۔ ناظرین، جس جگہ حیا نہ ہو اس جگہ ایمان باقی نہیں رہتا، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور شاعر نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ شکر پردے ہی میں اس بت کو حیا نے رکھا، ورنہ ایمان گیا ہی تھا خدا نے رکھا۔ کہ ایمان جس وقت خدا نے عطا کیا اسی وقت چلا جاتا کہ اگر اس بت میں حیا نہ ہوتی، اس بت میں یہ بت ایک لباس میں نہ ہوتا، اس بت کے ذہن میں پیدائشی طور پر ایک حیا نہ ڈالی گئی ہوتی۔ لیکن ناظرین، آج کی نسل سے حیا ختم، ایمان کمزور ترین درجوں پر، اور اسلام کی طرف راغب ہونے میں آج کی نسل نہایت پیچھے رہ چکی ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ حال ہی میں آپ کو میں نے سنایا، یہ حیا سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جب اس طرح کے اعمال سر انجام ہو جاتے ہیں نوجوان نسل سے یا کسی بھی طبقے سے، خصوصاً اسٹوڈنٹس کمیونٹی سے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ایک خاندان کی امیدیں جڑی ہوتی ہیں، لیکن نئے نظریات جب ان پر مسلط کیے جاتے ہیں تب یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اکیلے ان کی اسٹوڈنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اپنے کیفے میں اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ ایک میدان میں اکیلے نہیں کھیل رہے، یہ ایک لائبریری میں اکیلے مطالعہ نہیں کر رہے، اور یہ جو عیاشی والی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے پیچھے کسی کی قربانی بھی موجود ہے۔ اگر یہ اپنی کلاس میں لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اسی کرسی پہ ان کے والدین کے خواب بیٹھے ہیں، یہ بات طلبہ بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ کیفے میں اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو اسی کرسی پر ان کے ساتھ ان کے والدین کی بھوک بیٹھی ہوتی ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں کھلاتے ہیں۔ اگر یہ میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور سیر و تفریح کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے والدین نے اپنے راحت و سکون کو قربان کر کے ان کو مستقبل میں خوش دیکھنے کے لیے، ان کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھنے کے لیے اپنے آرام و سکون کو قربان کیا، اور دن رات ان کی خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ اور یہ اس سب کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ ہے، باقاعدہ چند غلیظ نظریات ہیں، باقاعدہ مادر پدر آزاد معاشرہ قیام میں لایا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، اسلام ہر دور میں ہر انسان کے لیے اسی طرح خوش آمدید کہتا ہے جس طرح آج سے 1400 برس قبل مشرکین مکہ کے لیے تھا، جس طرح ان کی جہالت عروج پر تھی، اور جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے وہ کردار نبھائے کہ آج تک تاریخ ان کو یاد کرتی ہے۔ چنانچہ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان نسل کو کسی بھی طرف گمراہ ہونے سے روکا جائے۔ والدین کمپلیٹ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی کس طرف جا رہا ہے، اور والدین پر ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ آج اس سوشل میڈیا کے جدت کے دور میں ان کا بیٹا اپنے موبائل سکرین پہ، اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ، یا پھر ان کا بیٹا ٹیلی ویژن کس طرح کا مواد دیکھ رہا ہے، کس طرح کا مواد اسے پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کس طرح کے مواد میں وہ دلچسپی لے رہا ہے، کیا وہ اپنی بنیاد بنا رہا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے۔ اور اس نظام کے کیا ہی کہنے ناظرین، جو اعلیٰ حکام نے آئین میں تو رکھا ہے، امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے، اور نہ جانے کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ اس سے بہترین نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، ضرورت یہ ہے کہ ایک انقلاب لایا جائے، ایک انقلاب ایسے لایا جائے کہ ایک سوچ بدلی جائے، ایک ایسا معاشرہ قیام میں لایا جائے جس میں حیا ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں اسلام ہو، جس میں ایمان ہو، جس میں حقدار تک پہنچنے کی ذمہ داری ہو، اور جس میں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کی عزت ہو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پیغام۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر سے باخبر رہ سکیں۔ اپنے میزبان کو دیجئے اجازت۔ اللہ نگہبان۔